صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ سیرت النبی کی آج اس نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں اور آپ کے سامنے صلح حدیبیہ، میں نے اصل میں اس کو دو شارٹ فارم میں پیش کیا تاکہ سننے میں اور دیکھنے میں آپ کو آسانی ہو، اور اس کے بعد صلح حدیبیہ کے بعد اب جو نئی تبدیلی آئی وہ یہ آئی کہ کیونکہ جو اب مشرکین تھے ان کے ساتھ تو مسلمانوں کا معاہدہ ہو گیا، امن معاہدہ یا پیس ٹریٹی جس کو کہتے ہیں وہ ہو گیا، اور اس کے جو نکات تھے وہ سارے اس میں درج کر کے دونوں فریقین نے مہریں لگا دیں اپنی۔ اور رہا مسئلہ یہود کا، جو مدینہ کے اطراف میں یہود قبائل تھے تو وہ اپنے سارے جو جن کو نکال دیا گیا تھا، جن کے ساتھ دوستیاں ختم ہو چکی تھیں، وہ سارے علیحدہ ہو کے خیبر میں جا کے قلعہ بند ہو چکے تھے۔ خیبر مدینہ شریف سے کچھ فاصلے پر ایک علاقہ تھا جہاں پہ وہ قلعوں کی صورت میں رہتے تھے، اور مختلف چھوٹے چھوٹے قلعے بنا کے وہ مختلف جو ان کے قبیلے تھے انہوں نے وہاں پہ رہنا شروع کر دیا۔ تو مدینہ شریف میں بھی کچھ سکون ہو گیا، اور باقی بھی دور و نزدیک سے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ مسلمان اب ایک قوت ہے۔ تو اس کی جو تبدیلی آئی اس کا جو مین وجہ ہوئی، جو فائدہ ہوا، اس سے یہ فائدہ ہوا کہ مسلمانوں نے اب تبلیغی سرگرمیاں بھی شروع کر دیں اور جنگی سرگرمیاں بھی شروع کر دیں۔ تو جو جنگی سرگرمیاں ہیں ان سے پہلے میں آپ کے سامنے جو مسلمانوں کی تبلیغی سرگرمیاں ہیں وہ پیش کروں گا، اور تبلیغی سرگرمیوں میں جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف ملکوں کے اور مختلف سلطنتوں کے جو بادشاہ تھے ان کے ناموں پہ خطوط لکھنے شروع کر دی اور ان کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی، جس میں سب سے پہلے نجاشی جو حبش کا بادشاہ تھا اور اس کے نام پہ خط لکھا گیا، اور دیگر جو خط لکھے گئے مختلف بادشاہوں کے، شاہ مصر مقوقس اس کے نام پہ خط لکھا گیا، پھر شاہ فارس خسرو پرویز اس کے نام پر خط لکھا گیا، اور روم کا بادشاہ، روم جو تھی یہ اس وقت کی سپر پاور تھی، اور جو فارس یعنی جو موجودہ ایران ہے یہ فارس بھی اس وقت سپر پاور تھی، تو دو سپر پاور تھی۔ شاہ روم کا جو بادشاہ تھا اس کو قیصر کہتے تھے، اور جو فارس کا بادشاہ تھا اس کو خسرو پرویز کہتے تھے، یا ان کا جو محل تھے اس کو کسریٰ کہتے تھے، کسریٰ۔ تو اسی طرح جو دیگر چھوٹے چھوٹے ملک تھے اور سلطنتیں تھیں ان کے بادشاہوں کے نام پہ خط لکھے گئے، لیکن میں آپ کے سامنے جو مین جو بیان کروں گا اس میں نجاشی کے نام جو خط لکھا، ہرقل کے نام جو خط لکھا، اور جو خسرو پرویز کے نام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط لکھے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور یہ انشاءاللہ میں مختلف چھوٹے چھوٹے جو آپ کے کلپ بنیں گے اس میں ہر بادشاہ کے نام پہ وہ آپ کے سامنے میں انشاءاللہ پیش کر کے، تو اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے، اور یہ سیرت النبی کا جو سلسلہ ہے اس کو ہم آہستہ 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 انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پہ اس کو مکمل کریں گے، اور جو بھی معاملات ہیں اللہ پاک اس میں جو حق بات میں کہوں اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبش کے بادشاہ کے نام پہ خط لکھا، نجاشی اس کے نام پہ جو خط لکھا، اس میں علامہ ابن قیم کی کتاب ہے زاد المعاد، اس میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا اس کا متن کچھ اس طرح تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی جانب سے نجاشی عظیم حبشہ کے نام، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، اما بعد میں تمہاری طرف اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو قدوس اور سلام ہے، امن دینے والا، محافظ اور نگران ہے، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے، اللہ نے انہیں پاکیزہ اور پاک دامن مریم بتول کی طرف ڈال دیا، اور اس کی روح اور پھونک سے مریم عیسیٰ کے لیے حاملہ ہوئیں، جیسے اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ میں اللہ وحدہ لا شریک لہ کی جانب اور اس کی اطاعت پر ایک دوسرے کی مدد کی جانب دعوت دیتا ہوں، اور اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ تم میری پیروی کرو اور جو کچھ میرے پاس آیا ہے اس پر ایمان لاؤ، کیونکہ میں
اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہیں اور تمہارے لشکر کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور میں نے تبلیغ و نصیحت کر دی، لہٰذا میری نصیحت قبول کرو اور اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اب یہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نجاشی بادشاہ کی طرف لکھ دیا، اور جب نجاشی کے پاس یہ خط پہنچا، اب اس میں نا جو اہل سیر ہیں انہوں کے مختلف روایات ملتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ جو خط ہے یہ اس وقت تھا جب پہلی ہجرت حبشہ ہوئی، اس وقت لکھا گیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد تھا۔ بہرحال جب بھی تھا، تو جب یہ خط نجاشی کے حوالے کیا گیا تو نجاشی نے اسے لے کر آنکھ پر رکھا اور تخت سے زمین پر اتر آیا، اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس بارے میں خط لکھا۔ یعنی اب اس نے نجاشی نے جو مسلمان ہو گیا، یہ خط پڑھ کے وہ مسلمان ہو گیا، اور اس نے پھر جو خط لکھا اس میں اس نے لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی خدمت میں نجاشی اسہمہ کی طرف سے۔ اس کا نام اسہمہ تھا۔ نجاشی جو ہے وہ اس کا ٹائٹل تھا، جیسے کسی بھی ملک کا جو صدر ہے، اس کا جو صدر ہے ہونا ہے وہ اس کا ٹائٹل ہوتا ہے، نام اس کا جو اپنا نام ہوتا ہے۔ تو اسی طرح نجاشی جو ہے اس کا ٹائٹل تھا، اسہمہ اس کا نام تھا۔ تو اس نے پھر یہ خط لکھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ پر اللہ کی طرف سے سلام اور اس کی رحمت اور برکت ہو، وہ اللہ جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ اما بعد، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ کا گرامی نامہ ملا جس میں آپ نے عیسیٰ کا معاملہ ذکر کیا ہے۔ خدائے آسمان و زمین کی قسم، آپ نے جو کچھ ذکر فرمایا ہے حضرت عیسیٰ اس سے ایک دن کا بڑھ کر نہ تھے، وہ ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے ذکر فرمایا ہے۔ پھر آپ نے جو کچھ ہمارے پاس بھیجا ہے ہم نے اسے جانا، اور آپ کے چچیرے بھائی یعنی حضرت جعفر بن ابی طالب اور آپ کے صحابہ کی مہمان نوازی کی، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے اور پکے رسول ہیں، اور میں نے آپ سے بیعت کی اور آپ کے چچیرے بھائی سے بیعت کی، اور ان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین کے لیے اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی سے یہ بھی طلب کیا تھا اس خط کے بعد، اس خط میں ہی، کہ وہ حضرت جعفر اور دوسرے مہاجرین کو روانہ کر دے۔ چنانچہ اس نے حضرت عمرو بن امیہ زمری کے ساتھ 2 کشتیوں میں ان کی روانگی کا انتظام کر دیا۔ تو ایک کشتی کے سوار جس میں حضرت جعفر اور حضرت ابو موسیٰ اشعری اور کچھ دوسرے صحابہ تھے، وہ براہ راست خیبر پہنچ کر خدمت نبوی میں حاضر ہو گئے، اور دوسری کشتی کے سوار جن میں زیادہ تر بال بچے تھے وہ سیدھے مدینہ شریف پہنچ گئے۔ تو یہ سارا معاملہ تھا۔ تو یہ نجاشی جب مسلمان ہو گیا، اس کے بعد جب یہ اس کی وفات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی، اور جس دن یہ فوت ہوا تھا اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی اطلاع دے دی تھی کہ یہ فوت ہو گیا، اور پھر اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ تو اس کے بعد جو اس سلطنت کا اب بادشاہ بنا، اس کے بارے میں کوئی جو ہے نا اہل سیر یا سیرت نگار جن کو کہا جاتا ہے، سیرت نگاروں نے کوئی یہ نہیں لکھا، کہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ اس نے اسلام قبول کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یا وہ اسلام پر قائم رہا یا نہیں رہا۔ تو یہ حال تھا نجاشی کا کہ اس کے پاس جب خط پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس نے اسلام قبول کر لیا۔ وما علینا الا البلاغ۔